وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا۔ دن رات مطالعہ کرو لوگوں، دن رات پڑھو 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 پڑھو۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ پہلا حکم نماز کبھی نہیں آیا، پہلا حکم وضو اور داڑھی اور کرتے پجامے کا بھی نہیں آیا، پہلا حکم آیا پڑھو۔ اگر پڑھنے میں دل نہ لگا تو مجھے کہنے دو کہ آپ ڈسٹ بن میں پھینک جانے کے لائق بن جاؤ۔ علم ہتھیار ہے، علم سے ایمان تک پہنچتا ہے انسان، علم سے عمل صالح تک پہنچتا ہے انسان، علم سے بہادر بنتا ہے انسان، علم سے جری بنتا ہے انسان، علم سے شکست خوردگی اور احساس کمتری سے نکلتا ہے انسان، علم سے اس کی دنیا پر خدا کی نشانیاں کھلتی ہیں۔ اور علم ایسا ہے کہ اگر کسی کو نوح علیہ السلام کی عمر بھی مل جائے، اتنا گہرا ہے قرآن۔ لا تبلغ جدتہ ولا تنقضی عجائبہ۔ جن لوگوں کو اللہ نے علم دین کی دولت دی اور وہ اس کے بعد قرآن پر غور کرنے میں اپنے دن اور راتیں اور جوانیوں کے لمحات ضائع نہ کریں، ان کے لیے کیا کہا جائے میری سمجھ میں نہیں آتا۔ جو بیچارے قرآن نہیں سمجھ سکتے، حدیث نہیں سمجھ سکتے، ان پر تو سوائے رحم کھانے کے مور کیا کہہ سکتے۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ جو لوگ اللہ کے کلام کو سمجھ نہیں پاتے وہ زندہ کیسے رہتے۔ میں کوئی تسنن نہیں کر رہا ہوں، کوئی مجھے سمجھا دے وہ کیسے زندہ رہتے۔ ان کی زندگی میں اور وہ جو قرآن کو سمجھ کر زندہ رہتے ہیں، زمین و آسمان سے زیادہ کا فرق ہے۔ ہم جب غمگین ہوتے ہیں تو قرآن کھول لیتے ہیں، ہم جب خوش ہوتے ہیں تو قرآن کھول لیتے ہیں، ہم جب تنہا ہوتے ہیں تو قرآن کھول لیتے ہیں، ہم جب محفل میں ہوتے ہیں تو قرآن کھول لیتے ہیں، ہم جب خلوت میں ہوتے ہیں تو قرآن کھولتے ہیں، ہم جب جلوت میں ہوتے ہیں تو قرآن کھولتے ہیں، ہم جب امیر ہوتے ہیں تو قرآن کھولتے ہیں، قرآن میں امیروں کا تذکرہ سنتے ہیں، ہم جب غربت کا شکار ہوتے ہیں تو قرآن کھولتے ہیں، ہم جب مریض ہوتے ہیں تو ایوب علیہ السلام کا تذکرہ کھول لیتے ہیں، ہم جب جیل میں ہوتے ہیں تو سورہ یوسف کھول لیتے ہیں، ہم جب تخت بادشاہی پر بیٹھے ہوتے ہیں تو ہم داؤد و سلیمان کے قصے قرآن میں پڑھنے لگتے ہیں۔ اِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ۔ ہم جب سفر میں ہوتے ہیں تو موسیٰ علیہ السلام کے سفر کی کہانی جو سورہ کہف میں بیان کی گئی ہے وہ پڑھنے لگتے ہیں، ہم ذوالقرنین کے واقعات سننے لگتے ہیں۔ ہماری زندگی عیش میں گزرتی ہے، عیش میں۔ اللہ کا شکر ہے، ارب پتی اور کھرب پتی لوگ، آج یہ فقیر قسم کھا کے کہتا ہے جمعے کے دن، ارب پتی اور کھرب پتی لوگ اس عیش کے ایک لمحے کا مزہ نہیں جانتے جو قرآن کے کسی طالب علم کو وہ مزہ جب آتا ہے جب کسی آیت کا مطلب اس کی سمجھ میں آ جاتا ہے۔ یہ ہے عیش۔ دینی طلبہ اور وہ دنیا کی طرف دیکھیں، دینی طلبہ اور ان کی تمنائیں دولت پیسے کی ہوں، لا حول ولا قوت الا باللہ، لا تشتروا بعہد اللہ ثمنا قلیلا۔ کیا کر رہے ہو؟ ہنیئا لارباب النعیم نعیمہم، دنیا کے مالداروں کو ان کا مال اور عیش مبارک ہو، وللعاجز المسکین ما یتجرع، اس عاجز اور غریب و مسکین کے لیے 2 گھونٹ پانی کافی ہے۔ یہ ولولے اور جذبے جب ہوتے ہیں تو اللہ دنیا کو بھی لونڈی بنا کر قدموں پہ جھکا دیتے ہیں۔ یا دنیا کے غلام بن جاؤ یا دنیا کے مالک بن جاؤ، فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے، بالکل تمہارے ہاتھ میں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ ہمارے ہاتھ میں رکھ دیا ہے، بالکل ہمارے اختیار میں ہے۔ بالکل مت کہنا کہ اللہ نے ہم کو اس رخ پر ڈال دیا، یہ بدترین درجے کا الزام ہے خدا پر۔ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، اللہ تعالیٰ صاف کہتا ہے ہم نے دونوں راستے لوگوں کے سامنے کھول دیے۔ مَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، جو چاہے ایمان والوں کا راستہ اختیار کرے، جو چاہے کفر والوں کا راستہ اختیار کرے۔
دینی و اصلاحی بیانات کو سننے کے لیے ہمارے چینل القراءت آفیشل کو سبسکرائب، لائک، کمنٹ اور شیئر کیجیے تاکہ آنے والے نئی ویڈیوز کا سب سے پہلے آپ کے پاس نوٹیفیکیشن پہنچ سکے۔ خدا حافظ۔